اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد مرکز افضلیہ کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے سیریز میں اور تجزیہ نامہ کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے پچھلے ہفتے کے سوال کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے جوابات کا تجزیہ نامہ آج پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کی شہادت حاصل کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس سوال پر آج ہم لوگوں کو گفتگو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 60۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے مارو ساتھ اپنے عصا کے اس پتھر پر تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پنگھٹ کو، اور کھاؤ اور پیو رزق اللہ کیسے، اور تم فساد کرتے نہ پھرو زمین میں اور فسادی بن کر۔ یہ جو ہے اصل موضوع ہے آج کا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں یہاں جو ہے 12 چشموں کا ذکر جو کیا گیا ہے، یہ 12 چشموں سے کیا مراد ہے اور عصائے موسیٰ کی کیا حقیقت ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے حوالے سے ہم لوگوں کو آج گفتگو کرنا ہے اس موضوع پر، جس میں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو ساتھ اپنے عصا کے اس پتھر پر، یعنی اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے پنگھٹ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 12 چشمے جاری ہو گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو پتھر پر مارنے سے، تو لوگوں نے تحقیق اپنے پنگھٹ کو جان لیا۔ اپنا پنگھٹ کیا ہے اس کو جان لیا، یعنی اس کو جاننے کی دعوت ہے۔ اور پھر کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، جو اللہ نے تم کو رزق دیا اس کو کھاؤ پیو، اور فساد مت کرو فسادیوں کی طرح، فسادی بن کر کے۔ یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس میں جو اصل بات ہے کہ عصا کو مارنا، چشمے کا پھوٹنا اور پنگھٹ، یعنی 12 چشمے جو پھوٹے اس کا تعلق کہاں سے ہے، عصائے موسیٰ آخر کیا ہے، اس کی کیا اصطلاح ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے آج کے موضوع میں۔ آئیے وقت نکال کر اس روحانی سلسلے کو دیکھیے اور اپنا زندگی کے قیمتی وقت کو نکال کر اس تجزیہ نامہ سے جو ہے استفادہ حاصل کیجیے اور ان حقیقتوں کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج پھر جو ہے مرکز افضلیہ کے بینر تلے سرکار امام ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے روحانی فیوز و کرم کے ساتھ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہوتے ہیں ان تمام بھائیوں کا جو لوگ ہمارے سیشن میں جڑ کر کے ہفتہ 10 دن 15 دن تک جو ہے کرٹیکل موضوعات پر اپنے جوابات ارسال فرماتے ہیں۔ ہم ان کے جو ہے تہ دل سے مشکور و ممنون ہوتے ہیں۔ گرچہ ان لوگوں میں سے جو لوگ پہلے جواب بھیجا کرتے تھے، ان لوگوں میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے اپنے چینل کو چلانا شروع کر دیا ہے، اپنے چینل کو کھول دیا ہے۔ ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو مبارکباد ہم دیں گے سب سے پہلے کہ ان کا چینل پھولے پھلے اور کافی عروج کرے، چونکہ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو ہے زیادہ تر لوگوں کو اور خانقاہ کے لوگوں کو ہم آگے لائیں اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے سلاسل کے بزرگوں کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی جو ہے حوصلہ افزائی کریں۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کو مبارکباد ہے۔ لیکن جو لوگ اس میں مشغول ہو گئے وہ لوگ جوابات نہیں ارسال فرماتے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی خالی ہیں یا جو لوگ اپنے چینل کو چلاتے ہوئے بھی خالی ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے سوالات پر جو ہے کافی وقت دیا ہے اور جوابات بھی ارسال فرمائے ہیں۔ ان لوگوں کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آئیے اس موضوعات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آخر میں ہم اپنی باتوں کو بھی بالکل جو ہے
दादा मीम हिंदी सरकार शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात की रोशनी में रखने की कोशिश करेंगे और हमेशा करते हैं। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि तज्ज़िया नामा जो होता है आपका, आप दूसरों की बातें सुनाते हैं, अपनी बातें नहीं करते हैं और आपके पास कुछ नहीं है। तो ठीक है भाई, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली डब्बा हैं। लेकिन हम जब दूसरों से तालीमात लेते हैं, दूसरों की नज़रिया को आपके सामने पेश करते हैं, तो अक्सर व बेशतर हम अपने पीर व मुर्शिद के नज़रियात को भी आपके सामने रखते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास पर्सनली कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पीर के पास तो ख़जाने भरे पड़े हैं। इसलिए हमको अपने पीर के ख़जाने पर बहुत फ़ख्र है और उस पर रश्क है। इंशाअल्लाह ताला हमारे आप सारे जवाबात और तज्ज़ियानामा को जवाब बगौर मुताला करेंगे तो आपको माल ही माल मिलेगा और शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, और आपके दिलो दिमाग से हसद और बुग़्ज़ का जो कीड़ा है वो निकल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए इस मौजू पर आते हैं हम लोग और शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अजीज़ बुज़ुर्ग जो बहुत ही मुखलिस हैं, जनाब पीर सूफ़ी शाह मोहम्मद अनवर हुसैनी चिश्ती साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली, जो कलकत्ता से हैं और पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी उनके काफ़ी जो है उनके मुर्दैन काफ़ी फैले हुए हैं और चिश्तिया घराने के चश्मो चिराग हैं और मरकज़ अफ़ज़लिया के पैनलिस्ट में से एक बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं। आइए उनका जवाब सबसे पहले समाअत करते हैं। चुनांचे आप कहते हैं कि शरीयत के मुताबिक 12 चश्मे और असा कुछ इस तरह से, गौर फरमाइए। ये वाक़या बाज़ के नज़दीक मैदान तया का और बाज़ के नज़दीक सहराए सीना का, मैदान तया या सहराए सीना का है। वहाँ पानी की तलब हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। चुनांचे पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। ठीक है, कबीले भी 12 थे, हर कबीले अपने अपने चश्मे से सैराब हो गया। ये एक मौजज़ा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा के ज़रिए अल्लाह ताला ने ज़ाहिर फरमाया। ये शरई पहलू जो है अनवर हुसैनी साहब पेश फरमा रहे हैं। हकीकत के मुताबिक 12 चश्मे कुछ इस तरह से हैं। ये तो शरीयत के बाद अभी आपने समाअत फरमाया। अब देखिए हकीकत के मुताबिक 12 चश्मे क्या हैं। सूरह अल माइदा आयत नंबर 12 में, और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने उनमें 12 सरदार कायम किए, और अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और उनकी ताज़ीम करो। यानी 12 चश्मे से मुराद अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने उनमें 12 सरदार कायम किए। देखिए शरीयत के मुताबिक तो 12 चश्मे से वो पानी फूटे 12 कबीले ने जो है उससे फैज़याबी हासिल की, लेकिन हकीकत के नज़रिया से जब आप देखिएगा नुक्ता निगाह से, तो बात ये भी सामने आएगी कि 12 चश्मे से मुराद बनी इसराइल के 12 सरदार लिया गया है। ठीक है, अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया था और हमने उनमें 12 सरदार कायम किए। इसमें बनी इसराइल में 12 सरदार कायम किए गए। अब देखिए 12 चश्मे को नज़र में रखिए और 12 सरदार को नज़र में रखिए। आगे बढ़ते हैं। तरीक़त के मुताबिक 12 चश्मे से मुराद 12 विलायत के नाम से मुराद लिया जा सकता है। देखिए शरीयत और हकीकत की बात सामने आ रही है। तरीक़त की बात, पहला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तीसरा हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, चौथा हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, पाँचवा हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और अगला जो है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम अली नक़ी और 12वां हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ये तरीक़त के चश्मे, तरीक़त के 12 चश्मे से मुराद ये हैं, और 12 विलायत के जो इमाम माने जाते हैं ये इधर भी जो है नज़रसानी करना चाहिए। ठीक है ना। और तरीक़त के असास से मुराद क्या है, सो देखिए। तरीक़त के मुताबिक असास से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम से मुराद है, और वो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ठीक है, असा का अगर जो है हम लोग माना निकालें तो तरीक़त के असास से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम है, इमाम से मुराद है, अंबिया अलैहिस्सलाम के मुराद है ना, इमाम से हैं। और इमामुल अंबिया कौन है, ये तो सभी जानते हैं, हुज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए मार्फत में हम लोग थोड़ा देखते हैं, और मार्फत के हवाले से 12 चश्मे और असा से मुराद कुन फ़ैकून से समझिए। यानी कुन असा है और फ़ैकून 12 चश्मे हैं। कुन असा है और फ़ैकून क्या है, 12 चश्मे हैं।
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 کو دیکھیے کہ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یہ کن و فیکون کا چرچا آپ نے دیکھ لیا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 117 میں ہے۔ تو چشتی صاحب کہتے ہیں کہ معرفت کے حوالے سے 12 چشمے اور عصا سے مراد کن فیکون کو لیا جا سکتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت میں کن فیکون کی معرفت وجود انسان ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ کن فیکون کی معرفت کیا ہے؟ وجود انسان ہے، اور انسان کے باطن وجود میں 12 چشمے موجود ہیں، کیونکہ وجود انسان میں 2 عالم کا ایک مجسمہ ہے۔ انسان کی باطن وجود آسمان کی مثال ہے، اور انسان کی ظاہر جسمانی وجود زمین کی مثال ہے۔ اور 12 چشمے سے مراد انسان کے باطن وجود میں 8 لطائف موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس، نور، روح، قلب، سری، خفی، اخفا اور انا، ٹھیک ہے؟ اور انسان کے ظاہر جسمانی وجود میں 4 عناصر بھی موجود ہیں، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، ہے نا؟ تو 8 4 12 یہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے صوفیہ نے جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہے نا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں کن فیکون کے معرفت وجود انسان ہے، اور انسان کے باطن وجود میں 12 چشمے موجود ہیں۔ انسان کے باطن وجود میں کیا موجود ہیں؟ 12 چشمے موجود ہیں، کیونکہ وجود انسان میں 2 عالم کا ایک مجسمہ ہے۔ انسان کی باطن وجود آسمان کی مثال ہے، اور انسان کا ظاہر جسمانی وجود زمین کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اور 12 چشمے سے مراد انسان کی باطن وجود میں 8 لطائف کون کون؟ نفس، نور، روح، قلب، سری، خفی، اخفا اور انا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے صوفیوں نے سمجھا۔ اور انسان کا ظاہر جسمانی وجود میں 4 عناصر موجود ہیں، پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ یہ 4 پکڑ لیں، وہ 8 پکڑ لیں، تو 8 4 12 ہو جاتا ہے۔ یہ 12 چشمے موجود ہو گئے۔ اس کا تعلق براہ راست 12 امام سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اوپر ذکر آ چکا ہے۔ اب اس کو دیکھیے کہ اس کو ہم 8 طریقے سے اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو نفس، نور، روح، قلب، سری، خفی، اخفا اور انا۔ لیکن سب سے پہلے ہم لوگ 6 پر ہی وچار کرتے ہیں۔ قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا، ہے نا؟ 1 2 3 4 5 6۔ نفس کو ہم لوگ بعد میں انکلوڈ کرتے ہیں، اور نور کو بھی الگ سے انکلوڈ کرتے ہیں، تو یہ 12 چشمے ہمارے ہو جاتے ہیں۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ہے نا؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اب دیکھیے تحقیقی نقطہ نگاہ سے، یعنی 8 لطائف اور 4 عناصر مل کر 12 چشمے فیکون کے ہو گئے۔ وجود انسان اور کن نور الہی ہے، ٹھیک ہے؟ وجود انسان اور کن کیا ہے؟ نور الہی ہے، جو عصا کی مثال ہے۔ اور کن سے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 چشمے کے ساتھ فیکون ہو کر وجود انسان میں جلوہ گر ہیں۔ یعنی عصا اور 12 چشمے کے راز حقیقت وجود انسان سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ 12 اعضائے ظاہری حرکت میں ہیں۔ کون کون ہیں جو اعضائے ظاہری جو حرکت میں کون کون سے ہیں؟ 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 منہ، 2 ہاتھ، 2 پیر اور 1 پیشاب کا راستہ اور 1 پیخانے کا راستہ، سب ملا کر 12 جو اعضاء ہیں، یعنی پارٹس آف باڈی ہیں، اعضاء انسانی کے ظاہری حرکت میں ہیں، لیکن وجود انسان کی حقیقت میں پیغام توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ وجود انسان 4 ستونوں کا ایک مجسمہ ہے۔ 4 ستونوں کا ایک مجسمہ ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت 4 ستون انسانی وجود میں موجود ہیں، اور ان 4 ستونوں کی ذات ایک ہی ہے جو مخفی ہے۔ وہ مخفی ذات اپنی الگ الگ صفات میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے، جیسے شریعت میں وہ ذات اپنی صفات عناصر میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے، طریقت میں وہ ذات اپنی صفات نفس میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے، حقیقت میں وہ ذات اپنی صفات روح میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے، اور معرفت میں وہ ذات اپنی صفات نور میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے۔ یہی توحید حقیقی ہے۔ یعنی عصا سے مراد ذات سے تعلق ہے، اور چشمے سے مراد صفات سے تعلق ہے۔ عصا سے مراد ذات کو لیا جائے اور چشمے سے مراد صفات کو لیا جائے، تو شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے حوالے سے ان باتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ چشتی صاحب نے بہت عمدہ بات یہ کہی ہے کہ جو ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ 8 لطائف اور 4 عناصر
مل کر 12 چشمے فیکون کے ہیں، اور وجود انسان اور کن نور الہی ہے جو عصا کے مثال ہے، اور کن سے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 چشمے کے ساتھ فیکون ہو کر وجود انسان میں جلوہ گر ہے۔ یعنی عصا اور 12 چشمے کی راز حقیقت ہے صاحب، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اور قرآن میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے اندر جو ہے بہت راز و بھید ہے، جیسا کہ آیت شریف میں بھی موجود ہے، تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں پن گھٹ کو، اور اپنے پن گھٹ کی حقیقت کو، اور اپنے یہ گھٹ گھٹ کی حقیقت کو، اپنے وجود کا جو گھٹ ہے اس کی حقیقت کو جانیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وجود انسان سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ 12 جو اعضاء ظاہری ہیں اس پر آپ توجہ کریے، جو حرکت میں ہیں۔ 2 آنکھیں ہماری حرکت میں ہیں، 2 کان ہمارے حرکت میں ہیں، تو 2 2 4 ہو گئے، 1 ناک حرکت میں ہے، 5 ہو گئے، 1 منہ، 6 ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے، 7 8 ہو گئے، 2 پیر، 9 10 ہو گئے، اور 1 پیشاب کا راستہ، 1 11، اور 1 پیخانہ کا راستہ، یہ حرکت میں ہے۔ اس کا بھی تعلق جو ہے 12 چشمے سے سمجھا جانا چاہیے۔ سب ملا کر کے 12 اعضاء انسانی کی ظاہری حرکت میں جو ہیں، لیکن وجود انسان کی حقیقت میں پیغام توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ وجود انسان پر 4 ستون کا ایک مجسمہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے یہ 4 ستون انسانی وجود میں موجود ہیں۔ یہ جو 4 ستون ہیں وہ انسانی وجود میں موجود ہیں، اور ان 4 ستونوں کی ذات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جو مخفی ہے۔ وہ مخفی ذات اپنے الگ الگ صفات میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے، جیسے شریعت میں وہ ذات اپنی صفات عناصر میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے۔ شریعت میں جو ذات ہے وہ اپنے صفات عناصر کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور طریقت میں جو ذات ہے وہ صفات نفس میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے، اور حقیقت میں جو ذات ہے صفات روح میں ہو کر جلوہ گر ہے، اور معرفت میں وہ ذات اپنی صفات نور میں موجود ہو کر جلوہ گر ہے، اور یہی توحید حقیقی ہے۔ نہایت عمدہ طریقے سے جناب چشتی صاحب نے ان باتوں کو ڈیفائن کیا ہے، امید ہے کہ ان کی کوشش کامیاب رہی ہوگی۔ تو یہ بالکل واضح طور سے کہنا چاہتے ہیں کہ عصا سے مراد ذات سے تعلق، اور چشمے سے مراد صفات سے تعلق ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اب ہم آگے بڑھیں گے، اگلے اسکالر کے جانب چلیں گے، جناب صوفی صادق الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اپنی باتوں کو پیش کریں گے اس حوالے سے۔ شریعت کے اعتبار سے یہ واضح ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ جب وہ ایسا کیا گیا تو 12 چشمے نکل آئے، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لیا۔ یہ تو شریعتی ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ اس طرح سے یہ واقعات ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ جب ہم ان واقعات کو باطنی نظر سے دیکھیں گے تو کچھ اور بھی نقطے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم ان واقعات کو باطنی نظر سے دیکھیں گے تو نقطے کھلیں گے۔ ہمارے جسم میں 12 سوراخ ملتے ہیں، اس پر آپ توجہ فرمائیے کہ ہمارے جسم میں 12 سوراخ ملتے ہیں، جیسے کان، آنکھ، ناک، منہ، پیشاب، پیخانہ کا راستہ، ٹھیک ہے۔ یہ 9 سوراخ کھلے ہوئے ہیں اور 3 سوراخ بند ہیں۔ کون کون بند ہیں؟ دایاں پستان اور بایاں پستان اور نابھی، یہ 3 جو سوراخ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چھید کہتے ہیں ہم لوگ ہندی میں۔ وہ 3 چھید ہمارے بند ہوتے ہیں ہمارے وجود میں، اور 9 چھید کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم نے پہلے کے تجزیہ نامے میں بھی ہم نے کیا تھا، اگر پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس کا تذکرہ جو ہے بہت ڈیٹیل سے ہم لوگوں نے جو ہے صوفی شرف الدین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے تحقیقات کے حوالے سے ہم لوگوں نے پچھلے سال بھی کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 12 سوراخ انسان کی شناخت کا حصہ بنتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں جو افزائش نسل کے عوامل ہیں وہ بھی ان سوراخوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب عصا کو پتھر پر مارا جاتا ہے اور 12 چشمے نکلتے ہیں تو یہ باتیں انسان کے وجود میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جب عصا کو پتھر پر مارا جاتا ہے اور 12 چشمے نکلتے ہیں تو یہ باتیں جو ہیں انسان کے وجود میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ مزید یہ سمجھیے کہ یہ 12 مشارب جو ہیں، ٹھیک ہے نا، 12 مشارب 12 مزاج کو بھی واضح کرتی ہے۔ یعنی یہ جو مشرب ہے، سب الگ الگ مشرب جو دیکھتے ہیں آپ، ہے نا، یہ 12 مشرب اور 12 مزاج کو بھی واضح کرتے ہیں، جس میں ہر مزاج کسی برج کے زیر اثر پیدائش، یعنی 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں پیدائش اس شخص کا مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انہوں نے مختصراً یہ بات بہت عمدہ طریقے سے کہی ہے کہ جو ہے
12 جو چشمے ہیں اس کا تعلق 12 مشرب اور 12 کہیے کہ طریقہ کار سے بھی ہے، 12 اماموں سے بھی ہے، 12 سلسلے سے، اور 12 جو ہے طریقت سے بھی ہے، اور یہ 12 ان بڑے بڑے ہستیوں کے مزاجوں سے اس کا تعلق ہے، اور 12 جو کہہ لیجیے کہ برج کے زیر اثر یہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق پیدائش اور 12 مہینے کے کسی ایک مہینے سے مانا جا سکتا ہے، جو نہایت ہی قابل غور ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ جناب صوفی پیر شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے ان پر ایمان رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی حاجت ہوتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے۔ جب پانی کی قلت ہو گئی اور لوگ پیاس سے تڑپنے لگے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کے لیے دعا کی، درخواست کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک چوکور پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا ہے نا، جس سے 12 چشمے جاری ہوئے، اور ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے اپنے ضروریات پوری کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہری احوال کی بات ہے، لیکن باطنی طور پر عصا جو ہے نور الہی کی روشنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ باطنی طور پر جو عصا ہے نا وہ نور الہی کی روشنی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تک پہنچی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حوض کوثر کا وراثت کہا گیا ہے نا، وارث کہا گیا ہے، مطلب اہل وراثت یعنی وارث کہا گیا ہے، اور انہی کے نسل سے وہ 12 امام ہوئے۔ بات سمجھیے ہے نا، جو علم و معرفت اور ولایت کے پیشوا تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور ان کے نسل سے 12 امام ہوں گے۔ یہ بات حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلے ہی بشارت کے طور پر یہ سنا دی گئی تھی۔ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا ہوا وہ ظاہری طور پر ایک عصا تھا، لیکن باطنی طور پر نور الہی تھا۔ اسی طرح وہ 12 چشمے حقیقت میں حوض کوثر سے منسلک ہیں۔ 12 چشمے کہاں سے منسلک ہیں؟ حوض کوثر سے منسلک ہیں، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کے نسل پاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا جو تعلق ہے، یہ بھلے ہی بنی اسرائیل کے وہ پیغمبر ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو ہے کچھ معاملات جو ہے روحانی طور سے حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان 12 اماموں سے کہیں نہ کہیں آ کر کے ملتا جلتا ہے۔ جو اہل باطن ہیں، چشم بصیرت جن کو حاصل ہے، ان تمام چیزوں کو اور گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے پیر و مرشد شاہ افضل حسین میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حوالے سے کچھ پردے جو ہے یعنی پردے میں کچھ گفتگو کی تھی، جس کا ذکر شاید آخر میں ہم لوگ کریں گے کچھ، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو باطنی معاملات ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے چل کر کے جو ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے سے جڑتا ہے اور ملتا ہے۔ اور یہ عصا کا تعلق اور 12 چشمے کا تعلق اور ید بیضہ کا ہونا اور دیدار کا تاب نہ لانا وغیرہ، یہ تمام جو مرحلے ہیں، تمام جو معاملات ہیں، یہ تمام معاملات اور تمام پروسیجر کا تعلق ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور ان کے جو ہے خانوادے سے ملتا ہے، اور تمام باتیں جو ہے غور و خوض کرنے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کا دروازہ بتایا گیا، اور تمام علوم معرفت انہی سے منتقل ہو کر آج تک اولیاء اللہ کے سینے سے منتقل ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں۔ انسان خدا کا مظہر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی تمام صفات اور راز کو رکھا ہے۔ یہ تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ انسان کے اندر 18,000 کائنات کی حقیقتیں موجود ہیں، ہے نا، اور وہ خود ہی عصا اور چشمہ ہے جو نور الہی کا حامل ہے، وہ خود ہی عصا اور چشمہ ہے۔ ان تمام باتوں کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک کامل راہبر یا مرشد کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے، جو انسان کو اس کے حقیقی مقام اور پہچان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ خود کی پہچان رب کی پہچان ہے،
یہ بات ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ رب، یہ بات جانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت کہیے کہ بڑا دماغ چاہیے، بہت بڑا ماتھا چاہیے، ہے نا، ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ تو جب ہم خود کو پہچانیں گے تو ہمارے خود کے اندر جو ہے راز سربستہ جو ہے وہ پوشیدہ راز کھلتے جاتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ مرشد کی حکمت عصائے موسیٰ کے مانند ہوتی ہے۔ ادھر بھی ذرا غور فرمائیے کہ مرشد کی جو حکمت ہوتی ہے تو وہ عصائے موسیٰ کے مانند ہوتی ہے، اور مرید کا نفس ایک پتھر کے مانند ہوتا ہے جو اپنی سختی اور جمود کی حالت میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرید کا جو نفس ہوتا ہے وہ پتھر کے مانند ہوتا ہے اور جمود کی حالت میں رہتا ہے، اور مرید کا جو نفس ہے وہ پتھر کے مانند ہوتا ہے، لیکن مرشد کا جو عصا ہوتا ہے وہ موسیٰ کے مانند ہوتا ہے۔ مرشد اپنی صحبت میں مرید کو رکھتے ہوئے مختلف آزمائشوں سے، مشکلات سے گزارتے ہیں تاکہ اس کے نفس کو نرم کر سکیں اور اسے صفائی اور پاکیزگی کی طرف لے جا سکیں۔ جس طرح حضرت مخدوم بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، وہی طریقہ مرشد اپنے مریدوں کے ساتھ بھی اپناتے ہیں، یعنی سختی کے ساتھ جو مجاہدہ اور کرواتے ہیں، ریاضت کرواتے ہیں، اور مختلف آزمائشوں سے اور صبر کے امتحانات سے گزارتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں مرید کی انا کو توڑا جاتا ہے، اس کے نفس کی تربیت کرنا جو ہے اسی میں شامل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کے دل کی سختی اور جمود ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مرید جب مرشد کی تربیت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور اپنی انا کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، تب اس کے نفس سے معرفت اور روحانیت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ چشمے اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جو مرشد کی تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اس چیز کو جو ہے، اس طریقے کو جو ہے تصوف کے اندر اگر سمجھا جائے تو 12 چشمے تب پھوٹیں گے جب موسیٰ کا عصا پتھر پر پڑے گا، یعنی مرشد کا عصا جب مرید کے انانیت پر اور اس کے نفس پر پڑتی ہے تو اس مرید کے اندر سے 12 چشمے جو ہے باطن کے پھوٹ جاتے ہیں اور علم و فضل کا بہار آ جاتا ہے نا۔ مرشد کی محبت اور تربیت کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ مرید کو اس کی کاملیت تک پہنچاتا ہے، اور مرشد کی حکمت کی لاٹھی مرید کے نفس پر مسلسل ضرب لگاتی ہے نا، تاکہ وہ اس کی خامیوں کو دور کر سکے اور اس کے دل کو نوری تجلی سے منور کر سکے۔ یعنی مرشد کی حکمت کی لاٹھی مرید کے نفس پر مسلسل ضرب لگاتی ہے، یعنی عصا موسیٰ کا کام آنے لگتا ہے اور مرید کی زندگی بننے لگتی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدظلہ العالی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں محترمہ ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ صاحبہ کی باتیں اس حوالے سے کیا نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اکثر اہل اللہ نے 12 چشموں سے مراد حضرت علی علیہ السلام کے بعد آنے والے 12 امام سے ہی لیا ہے۔ اللہ والوں نے 12 چشموں سے جو تعلق لیا ہے، مراد لیا ہے، وہ 12 امام سے ہی لیا ہے، جس کا تذکرہ ہم لوگوں نے ابھی اوپر بھی کیا ہے۔ یہ 12 نورانی چشمے دراصل روحانی ترقی کے مختلف مراحل کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جو 12 نورانی چشمے ہیں یہ روحانی ترقی کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی روحانی ترقی کے جو مرحلے ہیں اس کے طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے وجود کی گہرائیوں میں جائے تو وہاں جو ہے قلب روح کے 7 درجے، سری، خفی، اخفا اور انا کے مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ یہ 12 نورانی چشمے اس مقام سے پھوٹتے ہیں جہاں نور الہی کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی لیے انہیں 12 نورانی چشمے بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال عصائے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ تو اہل حق کے مطابق تمام نبیوں کو جو معجزات عطا ہوئے ہیں وہ دراصل اول ما خلق اللہ نوری سے ہی ملے تھے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ نے جب چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا کیا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہی نور جو کل کائنات کا فاطر ہے، ہر نبی اور ولی کو معجزہ کی صورت میں عطا ہوا ہے۔ جب نبوت کا دور تھا تو یہی نور نبیوں میں منتقل ہوتا تھا اور بطور معجزہ ظاہر ہوتا تھا،
ولیوں کے دور میں وہی خاص نور ولیوں کو عطا ہوتا ہے، لیکن اب ان طاقتوں کو محدود کر دیا گیا ہے، کیونکہ آخری وارث حضرت مہدی علیہ السلام کا دور فتنے کے عروج کا دور ہوگا۔ اسی لیے کرشمے اور معجزات جو ہے آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد اور شدت جو ہے محدود ہے۔ پہلے زمانے میں معجزات کا اظہار زیادہ ہوتا تھا، اور جنہیں یہ معجزات عطا کیے گئے تھے وہ جب چاہتے انہیں استعمال کر لیتے تھے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج بھی معجزات کا ظہور ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت اور ہر موقع پر ہو۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بھی اسی نور سے وابستہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو معجزہ عطا کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی نور الہی کی مختلف شکلوں میں ظاہر کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی صورت میں معجزہ عطا کیا گیا جو انہوں نے مختلف مواقع پر استعمال کیا۔ یہ جناب سوانہ خان وارثیہ صاحبہ جو ہیں یہ ان باتوں کو نہایت ہی تشریح کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تاریخی نقطہ نگاہ سے اور معرفت و طریقت کے جو ہے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے تعقب سے بچانے کے لیے دریا پار لے جا رہے تھے تو انہوں نے عصا سے دریا پر مارا تو راستہ بن گیا۔ یہ وہی عصا تھا جس سے جو ہے جب پتھر پر مارتے تھے تو چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور جب دریا پر وہ عصا مارا تو کیا ہوا، دریا میں راستہ بن گیا۔ اور یہ وہی عصا ہے جو جادوگروں سے مقابلے میں جب سامنے آیا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا تھا، تمام جادوگروں کے تمام سانپوں کو چھوٹے چھوٹے اژدہوں کو نگل گیا تھا۔ تو اس عصائے موسیٰ پر جو ہے بہت ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے عصا سے دریا پر مارا تو راستہ بن گیا۔ اسی طرح جب قوم کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو انہوں نے پتھر پر عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور حقیقت کا پردہ ان کے سامنے اٹھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ روحیں جو پہلے سے ہی مقرر شدہ ہیں اس دنیا میں صرف عملی اظہار کے لیے آتی ہیں۔ ظاہری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی نقشے کے مطابق ہوتا ہے جو پہلے سے تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ جب کوئی کامل مرشد کی نگاہ پڑتی ہے تو کچھ راستے اور نقشے بدل جاتے ہیں اور انسان کو حقیقی روحانی ترقی کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم کے لیے ایک حقیقت کا پردہ تھا جس نے ان کے دلوں کو حقیقت کی روشنی سے منور کیا اور انہیں اپنی اپنی حقیقت کا شعور بخشا۔ اس لیے ہر گروہ نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا اور حقیقت کی روشنی میں اپنے مقام کو جان لیا۔ یہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے اپنی باتیں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اس کے حوالے سے کر رہے تھے محترمہ وارثی صاحبہ۔ اب ہم لوگ آتے ہیں محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ کی باتیں سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ عمدہ طریقے سے یہ بھی اپنی باتیں ہر بار پیش کرتی ہیں۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ کوئی صورت اپنی ہے اور نہ سیرت اپنی، مانگی ہوئی ہے کسی سے یہ فطرت اپنی، لا حول ولا قوت سے ثابت ہے کوئی حرکت اپنی ہے نہ قوت اپنی، کوئی حرکت اپنی ہے نہ قوت اپنی۔ حق ہے ماشاءاللہ۔ عصا جو ہے ایک شجر کی نمائندگی کرتا ہے۔ شجر خلد اور عصا کی باطنی معنی طاقت، عظمت، مرتبہ اور سہارا کے بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طوا کے مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے تھے، تب یہ عصا محض ایک لکڑی تھی، جیسا کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے، یعنی نفس ابھی باقی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، یعنی میرا نفس ابھی باقی ہے۔ اس لیے حکم خداوندی ہوا کہ اسے زمین میں پھینک دو۔ دیکھا کہ وہ سانپ بن گئی، یعنی جو خاک میں ملا وہ دشمن نفس تھا۔ اللہ اکبر، واہ، بہت عمدہ بات کہی۔ جب نفس کو جدا کیا تو وہ لکڑی عصائے متبرک بنی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے شجر کے پردے سے کلام کیا۔ تبھی اس عصا سے کئی معجزات رونما ہوئے۔ در حقیقت کمال عصا میں نہیں تھا بلکہ حامل عصا کے ہاتھ میں تھا جو ید بیضا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور
جس طرح ذوالفقار ایک لوہے کا ٹکڑا تھی جب تک کہ حامل ذوالفقار ید اللہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ تھی، یعنی وہ ایک لوہا کا ٹکڑا تھی، لیکن جب مولا علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ آ گئی تو وہ ذوالفقار علی بن گئی۔ یہ وہی معاملہ ہے، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور عصا کی باتوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ جس طرح چیزوں کا ایک لوگو ہوتا ہے جو بنانے والے کی شناخت کا پتہ دیتا ہے، انسان میں اللہ کا جو لوگو ہے وہ ہاتھ ہے، اور ہاتھ کے انگلیوں سے لفظ اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہاتھ کے انگلیوں سے لفظ اللہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور 5 انگلیوں کا ہونا پنجتن پاک کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، یہ بھی حق ہے، اور انسان کی قوت کا اندازہ اس کے زور بازو سے معلوم ہوتا ہے، یعنی انسان میں جو قوت ہے جس سے وہ دیکھتا، سنتا، کھاتا، پیتا، چلتا، بولتا ہے، وہ پنجتن پاک کی نسبت سے ہے۔ اسی وجہ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ سے مس کیا تبھی وہ ید بیضا بنا، اور تبھی اس ہاتھ میں آ کر عصائے موسیٰ بنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھانا ہوتا تو عصا کو آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر معجزہ عمل میں آ جاتا، یعنی جو کچھ بھی کمال ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، ان کی نسبت سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ وادی مرا یعنی کڑوی یا سختی والی گھاٹی جو ہے، ٹھیک ہے، سے گزر کر وادی علم یعنی راحت والی گھاٹی میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی امت نے پینے کے لیے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو بلند کیا، پھر پتھر پر ضرب دی جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پتھر سے مراد زمین ہے جو استقامت یا دنیا کا استعارہ ہے، عین یعنی پانی کا چشمہ جو حیات اور ہمیشگی کا استعارہ ہے۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور اس عین سے بھی پانی نکلتا ہے۔ جب چشمہ پھوٹتا ہے تو ایک چشمہ ہوتا ہے اور کچھ اس کے مشتاق نہر بھی ہوتے ہیں، یعنی علی عین اللہ علیہ السلام سے جو علم، معرفت، ہمیشگی، فیوز و برکات کے چشمے پھوٹے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام 12 کے مکملیت کا استعارہ ہے، جیسے 12 مہینے، 12 برج، 12 حواریاں، 12 اصحاب موسیٰ، 12 منزلیں، سورج اور چاند کی 12 سب سے بڑا مرکب عدد ہے، اور سب سے چھوٹا زائد عدد بھی دن اور رات کی 12 ساعتیں یا 12 گھنٹے، ہاتھ کا سائز 12 سینٹی میٹر، پاؤں کا سائز 12 انچ۔ وجود انسانی میں بھی دل کی بنجر زمین پر جب ضرب کلیمی لگتی ہے تو تبھی معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ ویسے تو حروف تہجی میں الف سب سے پہلے آتا ہے، لیکن گلے کی آواز کے اعتبار سے عین سب سے اندر یا سب سے پہلے آتا ہے، کیونکہ عین کی آواز گلے کے آخری حصے سے نکلتی ہے اور پھر میم پر ختم ہوتی ہے۔ حروف خنکی میم کی آواز ہونٹوں کے کنارے سے نکلتی ہے، یعنی عین اور میم ازل سے ابد تک ظہور پذیر ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم۔ بہت عمدہ طریقے سے جناب عشرت فاطمہ صاحبہ نے، محترمہ نے جو ہے کچھ نئی چیزوں کا جو ہے ازالہ فرمایا ہے، جس کا تعلق براہ راست جو ہے ہمارے اہل بیت علیہ السلام اور 12 ائمہ سے انہوں نے جوڑا، اور اس کا جو ہے نسبت اور تعلق، ان چشموں کا نسبت اور تعلق عصا موسیٰ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے 12 امام اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے پیش فرمایا، اور اس کے علاوہ لاجیکلی جو ہے سائنٹیفک اعتبار سے بھی انہوں نے ظاہری طور سے بہت سی باتیں فرمائی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو آیت مبارکہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، اس آیت مبارک میں صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے عصا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا تسلسل اس میں چھپا ہوا ہے، جو 12 امام سے آ کر کے اس کا معاملہ جڑتا ہے، اور ایک بہت بڑا راز و بھید کا مخزن ہے۔ اب آئیے جناب محترم حضرت عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔
آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام کے برابر ہیں؟ کس نے پوچھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج رسول پاک سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، کیا بات ہے بتائیے یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ کیا دیکھ لیجئے؟ چنانچہ اسی وقت امام غزالی حاضر ہوئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ کون حاضر ہوئے؟ امام غزالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا طوالت کرتے ہو بزرگوں کے سامنے، سیدھا السلام علیکم کیوں نہیں بولا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا لمبی باتیں کرتے ہو بزرگوں کے سامنے، سیدھا السلام علیکم کیوں نہیں کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا لمبا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام غزالی بولے، حضور جب اللہ نے آپ سے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کہا یہ میرا عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں وغیرہ۔ اس وقت آپ نے طوالت کی تھی، لہٰذا آپ کو خود طوالت پسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب سن کر امام غزالی کے سینے میں اپنا عصا چبھویا۔ اپنا عصا جو ہے امام غزالی کے سینے میں چبھو دیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام غزالی پیدا ہوئے تو ان کے سینے پر وہ نشان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت ہی نکتے کی بات جناب قادری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ امام غزالی اور جو ہے تعلق کس طریقے سے جو ہے روحانیت سے موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک سے ہوا تھا اور کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب آگے دیکھتے ہیں کہ عصا بظاہر ایک لکڑی ہوگی، مگر اس سے ہونے والے معجزات اور واقعات ہم سب جانتے ہیں۔ پاک ہستیوں کی شان ہے کہ ان کی نظر کام کرتی ہے، اب وہ نظر عصائے ظاہر کریں یا انگوٹھی سے کریں، ٹھیک ہے، وہ جس چیز سے جو پھیل لینا چاہیں لے سکتے ہیں، جو کام لینا چاہیں۔ معجزات چیزوں سے نہیں بلکہ ہستیوں سے رونما ہوتی ہے۔ معجزات چیزوں سے نہیں بلکہ ہستیوں سے رونما ہوتی ہیں، وگرنہ آج صوفیہ بھی درخت، سورج، پانی، زمین، جانور وغیرہ پوجتے ہے نا۔ اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو بہت ساری باتیں جو ہے بہت الٹی ہو جاتی۔ چنانچہ 12 چشمے سے مراد ظاہر میں 12 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 12 چشمے سے مراد ظاہر میں 12 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہر گھنٹے میں ہر گروہ پانی پی یا بھر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو گو تفاسیر میں اس کو ایک مقام بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک موجود تھا اور وہاں سے 12 چشمے بھی نکلتے تھے، مگر ایک وقت یا ایک وقت میں یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں مل رہا ہے۔ اس کو باطنی طور پر کچھ کتب میں لکھا گیا ہے نا، جس کا تذکرہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ البتہ ایک جہت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پیاس کی شکایت کی تو انہوں نے حجر پر عصا مارا۔ حجر کا ترجمہ پتھر کرتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ یہ کوئی اور پتھر ہو، کیونکہ انگریزی میں اس کو گریفائٹ کہا گیا ہے۔ انگریزی میں اس کو گریفائٹ کہا گیا ہے۔ گریفائٹ پر کسی خاص لکڑی سے ضرب لگانے سے اس میں سے پانی کا نکل آتا ہو، شاید یہ سائنسی منطق بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم 12 گروہ کے لیے 12 ہی چشمے، یہ ایک سوالیہ بات ہے، سب کے لیے ایک کیوں نہیں؟ ہاں، یہ انہوں نے ایک بات رکھی ہے کہ 12 گروہ اور 12 قبیلے کے لیے 12 چشمے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک ہی چشمے پھوٹ جاتے اور سبھی کی پیاس بجھ سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر ان باتوں کا ذکر جو جا بجا قرآن مجید میں ان چیزوں کا آتا ہے، یہ ایک اصطلاح بھی ہے اور بہت سے راز کی باتوں کو سمجھانے کی اس سے کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے کہ ان چیزوں میں راز اور بھید پوشیدہ ہیں اور اس کا تعلق جو ہے ہمارے وجود سے بھی ہے۔ اور وہ اکثر و بیشتر اور بہت ساری باتیں کہا کرتے تھے کہ عصا موسیٰ جو ہے وہ تمہارے پاس بھی ہے، اس کو پہچانو، اور یہ راز تمہارے وجود میں بھی پوشیدہ ہے، اس کو پہچانو۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم نے بھی جو ہے کوہ طور پر اللہ کو دیکھا ہے، تم اپنے سینے پر غور کرو،
کیا تمہارے دونوں پستان پر جلے ہوئے داغ نظر نہیں آتے، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا تعلق ہمارے وجود سے اور راز معرفت سے ہے. تو وہی بات جناب عدیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ہے جو چیزیں چھپائی جا رہی ہے کہ بھائی ایک ہی چشمے کیوں نہیں 12 چشمے کیوں. تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ معاملہ صرف چشمے اور عصا کی نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور بھی ہے جس کی یاد دہانی کی جا رہی ہے، جس کی ترجمانی کی جا رہی ہے، جس کے طرف توجہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو دلانا چاہتے ہیں. یقیناً بہت خوب، ماشاءاللہ صاحب. اب جناب محمد کلیم الدین چشتی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی ہمارے گروپ کے جو ایک پینلسٹ ہیں، یہ کیا بیان فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے. شریعت کے مطابق ایک خاص پتھر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. واہ. اور حکم ہوا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے ہر قبیلے نے اپنا اپنا پانی پیا. اور بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے بنی اسرائیل کے وہ قبیلے تھے. یہ بھی توجہ فرمائیے کہ وہ 12 قبیلے کہاں سے آئے تھے. وہ 12 قبیلے جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے وہ نسل چلی تھی. طریقت کے مطابق طریقت کے عصا سے مراد نگاہ مرشد کامل لیا جاتا ہے نا. طریقت کے مطابق عصا سے مراد نگاہ مرشد کامل ہے. جب مرشد کامل کسی کے بھی قلب پر توجہ ڈال کر اس کو خودی کی تعلیم دیتا ہے، تب وجود انسان کے اسرار کا پتہ چلتا ہے. وجود انسان میں 12 سوراخ کی شکل میں 12 چشمے متعارف ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی شروعات کے اوقات میں کیا تھا تجزیے میں، جن میں 3 بند ہیں اور 9 کھلے ہوئے ہیں. اس پر ضرور غور خوض کرنا چاہیے. حقیقت کے عصا سے مراد نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے 12 چشمے جاری ہوئے 12 امام کے شکل میں، جس کا بھی تذکرہ ہم نے پہلے کیا. امام علی، امام حسین، امام باقر، امام موسیٰ، امام تقی، امام حسن عسکری، امام حسن، امام زین العابدین، امام جعفر، امام علی نقی اور امام مہدی علیہ السلام، جن میں سے 11 تو آ چکے ہیں اور 12واں کا آنا ابھی باقی ہے. معرفت کے اساس سے اگر ہم دیکھیں مراد لیں تو معرفت کے اساس سے مراد روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام ہے. معرفت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ بات ہے. یہاں مثل پتھر کے ہیں جن سے چشمے جاری ہوئے، جو قیامت تک اللہ پاک کے فضل سے جاری رہیں گے، اور 12 چشمے یہ ہیں. ٹھیک ہے. معرفت کے اساس سے مراد روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مولا علیہ السلام. یہاں مثل پتھر دیکھ سکتے ہیں، مثل پتھر لیا جا سکتا ہے جن سے یہ چشمے جاری ہوئے. دیکھیے کیسے بھائی، کہ 1 نمبر میں غوث، 2 نمبر میں قطب، ابدال، اخیار، ابرار، اوتاد، امامین، نقبہ، نجبہ، امد، مقتون اور مفردان ہے نا. غوث، قطب، ابدال، اخیار، ابرار، اوتاد، امامین، نقبہ، نجبہ، امد، مقتون اور مفردان. یہ 12 چشمے جو ہیں یہ روحانی جو تکوین ہے، جو سسٹم ہے، جو مینجمنٹ ہے، روحانی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے حوالے سے آپ ان 12 کو سمجھ سکتے ہیں. یہ 12 چشمے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے معرفت بکھیر رہے ہیں اور آن ڈیوٹی ہیں، اور اسی سے ہمارا نظام جو ہے، نظام کائنات چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے جناب قادری صاحب نے بھی جو ہے اپنی باتیں پیش فرمائی ہے. جناب کلیم بھائی ہیں جو اپنی باتیں رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی عمدہ طریقے سے محمد کلیم الدین چشتی صاحب نے کچھ نئے جو ہے کہیے کہ جو جہت ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے تمام اسکالر حضرات جتنے بھی صوفیہ اور پیر اعظام ہیں، جو پینلسٹ حضرات ہیں، وہ اپنے اپنے خانوادے کے تعلیمات کو جو ہے بکھیرتے ہوئے اختصار کے ساتھ اور یوں سمجھ لیجئے کہ تلخیص کے ساتھ، مغز کو ساتھ مرکز افضلیہ کو جو ہے اپنے جوابات ارسال فرماتے ہیں، اور الگ الگ
جہتوں سے الگ الگ جو ہے مطلب ٹائپ سے الگ الگ طریقے سے باتیں سامنے آتی ہیں، جس سے ہم کیا ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اور ہمارے سامعین بھی محظوظ ہوتے ہیں، چاہے وہ جس سلسلے کے ہوں۔ اور ہر سلسلے کی تعلیمات ایک دوسرے سلسلے میں جاتی ہے، پہنچتی ہے، اور اس کا ایک آمیزش تیار ہوتا ہے، جس سے چیزوں کو سمجھنے میں اور زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ تو تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ اب آخر میں جو ہے سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے روشنی میں کچھ اپنی باتیں ہم پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ تلخیص نگار جو اس کا ہے، اس تجزیہ نامے کا، امیر افضلی جو مرکز افضلیہ کا سیکریٹری بھی ہے، اس نے جو ہے سرکار میم ہندی کے غیر مطبوعہ کتب سے کچھ مغز کو نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ دادا حضور اپنی نایاب اور غیر مطبوعہ کتاب حرف لوح میں ایک تحریر لکھتے ہیں جس کا عنوان ہے عصائے موسیٰ۔ غور فرمائیں، شاید بہت ہی نایاب باتیں سامنے آ رہی ہیں، میں یہاں پر نقل کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ عصائے موسیٰ، وہ کون ہے جو موسیٰ نبی کو نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ کہتے ہیں اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا تھا، جب اسے زمین میں ڈال دیا جاتا تو عصا سانپ بن جاتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ عصا اللہ نے تمہیں نہیں دیا ہے، کیا وہ زمین میں ڈال دینے سے اژدہا نہیں بن جاتا ہے؟ کیا وہ اژدہا بن کر جادوگر قندیل کے سانپ کو نہیں کھا لیتا ہے؟ سانپ آگ ہے، بس آگ کو کھا لیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کا نور ایک رائے برابر نور طور سینا پر گرا تھا اور طور جل گیا تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا تمہارا طور سینا نہیں جلا ہوا ہے؟ اور اس جلے داغ پر ایک رائے برابر نور کا نشان نہیں ہے کیا؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دیکھو اپنے سینے جل جانے کا داغ دیکھو، اپنے سینے میں جل جانے کا داغ کیا تم نے دیکھا؟ اب کہو تم نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اللہ کو نہیں دیکھا جبکہ تمہیں وہ اپنے ہاتھوں سے خلق کر رہا تھا؟ یقیناً تم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ تمہارا سینہ جلا ہوا کیوں ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ تمہارا سینہ جلا ہوا کیوں ہے؟ کیا تم نے فرعون کو جیوتی دیا کو دریائے نیل میں غرق ہوتے نہیں دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہوگا۔ جس وقت تم اس دریائے قندیل میں سر جیوتی کے بل غوطہ لگاتے ہو، اس وقت کیا تم میرے اشارات کو نہ سمجھ سکے؟ میرے اشارے کو نہیں سمجھ سکے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صاف کہہ رہا ہوں، لیکن تحریر کو حیا کے زد سے بچا کر۔ کمال تو جب ہے کہ راز بھی رہے اور راز پھاس بھی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سرکار میم ہندی رحمت اللہ علیہ ورضوانہ۔